सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात के पहले मुल्की सियासत की बात करेंगे। कहते हैं झूठ इतना बोलो कि उसके सच का गुमान होने लगे। यही हाल पीटीआई का नजर आ रहा है। हर रोज नए नाम पीटीआई के इल्जामात की सियासत का दायरा दिन ब दिन फैलने लगा। MPAs खरीदने और पैसे देने के इल्जामात पर जवाब देने मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ गई। अता तारड़ ने फवाद चौधरी को आड़े हाथों ले लिया। पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के मार्के पर खरीदारी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इल्ज़ाम के जवाब में मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ गई। इलियास चनियोटी की जानिब से कहा गया कि उन्हें हज के दौरान पैसों की ऑफर की गई। अता तारड़ ने फवाद चौधरी की जानिब से लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। उनका कहना है कि इल्ज़ाम लगाने वालों का अपना दामन साफ नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहिबा, पहले आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा फवाद चौधरी की गैर मोहताज ज़ुबान और बगैर सबूत इल्ज़ामात, जबकि अता तारड़ की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर शेख रशीद साहब की ऑडियो, क्या कहेंगी इस हवाले से? पार्टी की बुनियादी वोटों पर रखी गई हो और कभी उनको डरा के, कभी उनको धमका के, कभी उनको पैसे दिखा के अगर उनको अपनी पार्टी में लाया गया तो ऐसे लोगों को इल्जाम से लगाना नहीं चाहिए। लेकिन चले, अब वो अपनी खुशी के लिए इल्जाम लगाना भी चाहते हैं तो ये भी बता रहे हैं कि वो इल्जाम सिर्फ हमारे लिए पब्लिक नॉलेज करने के लिए लगा रहे हैं, अदरवाइज उनको नंबर गेम उनका पूरा है। देखिए, ये ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर हमने सुना है और बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये अब किसी सियासत तो रही नहीं। अब ये दंगल है, ये जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस MLN। तो अब जंग और मोहब्बत में अगर सब कुछ जायज है तो फिर ये सब कुछ जायज हो गया। अब वो जब शेख रशीद साहब की ऑडियो आई थी उस पर आज तक बता दीजिए क्या हुआ। किसी की भी ऑडियो आ जाने से, किसी के इल्जाम लगा देने से आप लगा दीजिए। अब आप देखिए जैसे न्योटी साहब सच बोल रहे हैं, मजीद साहब सच्चे हैं। अब उनके घर में तो जाके पूछते बाहर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो नारेबाजी कहते हैं, मतलब ये एक तूफान बदतमीजी का जो माहौल बना दिया है हमारी सियासत को, उससे सोच ही किया जा सकता है। और अभी तो ये ओछे हथकंडे हैं, दोनों तरफ से आजमाए जाएंगे। पंजाब ऐसा सूबा नहीं है जिसके ऊपर से कोई भी अपना हाथ ढीला करेगा। ये कि मैं कुरान पर हाथ रख के कसम खा लेता हूँ, तारड़ साहब कह रहे हैं। एक हजरत जो है न्योटी साहब, वो हज से वापस आए। अब आप मुझे बता दीजिए कैसे कहते हैं हम इनको झूठा? जो कुरान और हज के बुनियाद पर ये बात करे उसको हम तो झूठा नहीं कह सकते। आप झूठा बता दीजिए कि वो कैसे हैं। आप अगर समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी बेबुनियाद है बात, तो फिर आप मेहरबानी करके सबूत दें और हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन एक बंदा जब कुरान की कसम खाने को तैयार है, कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार है, दूसरा हज से वापस लौटा है और वो कह रहा है कि मुझे 10 करोड़ क्या 10 अरब भी जिसमें नून लीग नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद साहब पर आप कैसे इल्जाम लगाएंगे? शायद शेख रशीद साहब तो आप नहीं इल्जाम लगा सकते उन पे, क्योंकि शेख रशीद साहब तो उनकी पार्टी की भी नहीं है। तो उनकी पार्टी के लोगों की बात कर रही है ना। शेख रशीद साहब की तो पार्टी वन मैन शो है। वो अपनी पार्टी में जो पैसे करने और अगर उन्होंने किसी को पैसे भी दिए हैं तो ये तो ज़ाहिर एक गैर इखलाकी बात है। लेकिन हमारा मसला यही तो है, अगर शेख रशीद साहब की ऑडियो आई थी तो हमने इसको क्या किया? हमने उस ऑडियो को कैसे एड्रेस किया? ये नून लीग ने उस वक्त ये ऑडियो के साथ क्या किया? क्या इसको लेके जाके इस पर कोई इशू बना? क्या शरफपुरी साहब को बुला के पूछा गया? क्या कोई कार्रवाई हुई? तो यही बात है कि जब आप ये इल्जाम लगा के खामोश ही होना है और किसी की ऑडियो पर आपने खामोश रहना है तो फिर आप इनके इल्जाम पे भी आप खामोश रहे। ठीक, सलीम बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि क्या सियासत में सब कुछ जायज़ है? पहले मौलाना चनियोटी, फिर मियां मसूद, जलील शरकपुरी और शेख रशीद की पेमेंट वाली रिकॉर्डिंग, सर आपकी क्या राय है? आपको याद होगा सेनेट का इलेक्शन में आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, यही इमरान खान साहब थे और यही आसिफ अली जरदारी साहब थे। क्या हुआ इसको मालूम नहीं है। उस वक्त तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग थी और ये जो पैसे का इस्तेमाल था, उस वक्त तो किसी को इतराज नहीं था। अब चूंकि अपनी बारी आई है, अपने आप को चैलेंज दरपेश है पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ले दे हो रही है। पूरी की पूरी जो उनकी सो कॉल्ड काबीना है अपनी इमरान खान साहब की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है और कहा जा रहा है जी 40 करोड़ फलां को दे दिए, 40 करोड़ की ऑफर हो रही है, 50 करोड़ की ऑफर हो रही है। अब दूसरी तरफ से भी इल्जाम लगा है वो जो चिनोटी साहब जो है, जो उसको ऑफर की गई है 10 करोड़ की, और की भी वो कहता है इल्जाम लगाया कि मोनिसलाइज की। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये ना जमहूरी है, ना इखलाकी है, और ना ही मेरे ख्याल से इसको किसी तरह से भी जस्टिफाई किया जा सकता है। तो एक तो इसको इसकी हर रंग में, इसके हर पहलू से इसकी मरम्मत होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में जो सूरत सियासी है उसमें सब कुछ जायज़ है, चाहे वो अदलिया का जुडिशियल एक्टिविज्म हो, चाहे वो गवर्नर और सदर की तरफ से ला कानूनियत गैर आईनी इकदाम हो, ये सब कुछ वो समझते हैं कि जायज़ है। मेरा ख्याल ये है
کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پرویز الہی صاحب کے لیے کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں. بن وہ جائیں گے یہ میں کہہ سکتا ہوں وثوق سے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن جو بھی گند پڑے جو کچھ بھی ہو بالآخر وہ بن جائیں گے، لیکن آسان نہیں ہے. الزامات کی بارش ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہے. کہیں بھی کوئی بات یہ نہیں کر رہا کہ یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، یہ دیکھیے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو یہ الزامات کی حد تک اگر یہ بات رہے گی تو پھر تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور دونوں طرف سے کہا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو روکنے کا، اس لیے کہ یہ بات آج تک کبھی ثابت نہیں ہوئی. ٹھیک. سہیل بڑائچ صاحب یہ فرمائے گا کہ خریدنے کا الزام تو سب سے پہلے شیخ رشید صاحب پر لگا تھا، آڈیو بھی موجود ہے. فواد چودھری کس طرح سے اپنی پاکی دامہ کی حکایت بڑھا کر دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں؟ یہ سیاست آخر جا کہاں رہی ہے؟ شیخ رشید صاحب کا جو گفتگو جو تھی وہ ہاف جوکنگ تھی. وہ اس میں مذاق کر رہے تھے. ایک پرائیویٹ فون کال تھی جو کہ ٹریس ہو گئی اور جس کو جو لیک ہو گئی. وہ تو دیکھیں انہوں نے کوئی بیان تو نہیں دیا تھا نا، انہوں نے تو ایک ٹیلی فون کال کی تھی اپنے کسی دوست کو، اس سے بات کر رہے تھے. کنورسیشن میرا خیال ہے کہ ہاتھ فیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، نہ اس طرح کے الزام لگانے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو 22 تاریخ کو جو ہے یہ لگام لگے گا اور اس کو یہ طے ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ہارس ٹریڈنگ سے تبدیل بدلی جا سکتی ہے یا فیصلہ بدلا جا سکتا ہے. یہ ہارس ٹریڈنگ اگر کی بھی گئی تو وہ ایک عارضی قدم ہوگا. ایک دو بندے خرید لینے سے آپ فیصلے نہیں بدل سکتے. تصادم نہیں ہونا چاہیے. جمہوری اصولوں کے مطابق قوم و تفہیم کے ساتھ جمہوری اصولوں آئین کے مد نظر رکھ کرنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سہیل بڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سلیم بخاری صاحب، ثنا بچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی طیبہ گل کے معاملے پر فیصلہ کرے گی. پی اے سی اجلاس کے دوران چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کا کہنا تھا کہ خواتین کو ہراساں کرنا کسی صورت قبول نہیں. ایک خاتون نے دسترسی کے لیے رابطہ کیا تو کیسے نظر انداز کر دیتے. پی اے سی رکن شیخ روحیل اصغر نے کہا کہ کیا ہائی کورٹ کو معلوم نہیں کہ پی اے سی کے اختیارات کیا ہیں؟ عدالتوں کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کا احترام کریں. ہم وہ نہیں جو ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا آگے کر دیتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ڈیم فنڈ کی تحقیقات کا حکم دیا. نور عالم خان کا کہنا تھا کہ ڈیم فنڈ میں بے ضابطگی سامنے آئی تو ثاقب نثار کو بلائیں گے. پی اے سی نے محمد ڈیم کے کانٹریکٹ میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے. پی اے سی کا اجلاس ہوا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں نور عالم خان کا کہنا تھا کہ ایک خاتون داد رسی کے لیے آئی تو اسے کیسے نظر انداز کر دیتے. اس موقع پر شیخ روحیل اصغر کا کہنا تھا کہ کیا ہائی کورٹ کو نہیں معلوم کہ پی اے سی کے اختیارات کیا ہیں؟ خاتون کی ہراسگی نہیں ہونی چاہیے مگر مردوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے. ڈی جی نیب شہزاد سلیم کا کہنا ہے کہ نظام الٹا ہو گیا ہے، مرد زیادہ مظلوم ہیں. سابق جسٹس اور چیئرمین نیب جاوید اقبال سے متعلق بات نہیں کروں گا، میں اپنا جواب دے ہوں. مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. اس وقت ملک کے اندر نظام الٹا ہو گیا ہے. مردوں کی زیادہ ہراسگی ہو رہی ہے بنسبت عورتوں کے. مرد زیادہ مظلوم ہے اس وقت ملک میں. آپ بھی مرد ہیں سارے، آپ بتانا چاہیں یا نہ بتانا چاہیں، جناب کا بھی ساتھ تماشا بن سکتا ہے. کسی کے باتھ روم میں کبھی کیمرہ نہیں لگایا. میں نے ایون تمام صحافیوں کو لاہور کے جیل کی وہ باقاعدہ وہاں پہ میں نے سروے کروایا تھا. وہاں پہ ایک تار ویسے کوئی نکلی ہوئی تھی تار، انہوں نے کہا وہ کیمرہ، بس اس پہ وہ باتھ روم میں کیمرہ. دماغ خراب ہے. اور ان بوڑھے آدمیوں کو دماغ، آپ کو ہوش سوچ کی بات ہے؟ کوئی انسانیت ہے کسی کے اندر؟ اتنا گر گئے ہوئے سب لوگ یہاں پہ. نیب لاہور میں آپ آئیں، آپ پوچھ لیں، سب سے پہلے چائے، کہوا، ٹھنڈا پانی کمپلیمنٹری سب دیتے تھے عزت کے لیے. ہم تو لوگوں کی رسپیکٹ کے علاوہ بات ہی کچھ نہیں کرتے تھے. لاہور میں ایم کیو ایم کے وفد کی کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ آمد. چودھری شجاعت حسین اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی. ملکی اور پنجاب کی صورتحال پر مشاورت کی گئی. چودھری شجاعت نے کہا کہ پاکستان کو مل کر آگے لے کر جانا ہے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ نے ہمیشہ فیصلے مشاورت سے کیے ہیں. ملاقات میں وسیم اختر، طارق بشیر چیمہ، چودھری صالح حسین بھی موجود تھے.
برطانیہ کا اگلا وزیر اعظم اور ٹوری پارٹی کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ لیڈرشپ بیلٹ کے 5ویں راؤنڈ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ برطانوی لیڈرشپ کی دوڑ میں صرف 2 امیدوار باقی رہ گئے ہیں۔ سابق وزیر تجارت پینی مارڈنٹ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ بھارتی نیاد رشی سونیک وزیر خارجہ لیز ٹرس فائنل راؤنڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 5ویں راؤنڈ میں سونیک کو 137، ٹرس کو 113، مارڈنٹ کو 105 ووٹ ملے۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ٹوری پارٹی کے سربراہ کا حتمی اعلان 5 ستمبر کو ہوگا۔ ملک کی غیر یقینی سیاسی اور معاشی صورتحال روپے کو لے ڈوبی۔ تیزی سے چڑھتے ڈالر نے روپے کو ایک اور تاریخی جھٹکا دے دیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی بلندی کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ ڈالر 200 روپے 24 پیسے کا ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمد بل اور بیرونی ادائیگیوں سے روپے پر بہت دباؤ ہے۔ اگست میں سیاسی اور معاشی حالات معمول پر آ جائیں گے۔ IMF کا مطالبے پر بجلی مہنگی کرنے کے پابند ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے میں 2 روز کی سیاسی صورتحال کا بڑا ہاتھ ہے۔ عمران خان کو نہ ہٹاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ معیشت کے حال اللہ کی مہربانی سے اچھے چل رہے ہیں۔ پچھلے 2 دن میں جو روپیہ کم ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ کچھ سیاسی صورتحال کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جو ہلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے۔ IMF کا ایگریمنٹ ہو گیا تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فائنینسنگ بھی کھل گئی ہے انشاءاللہ، اور وہ پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ ایک دوست ملک نے ہم کو 1.2 بلین ڈالر کی آئل فائنینسنگ کا کہا ہوا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی قوی امید ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گی۔ 1.2 بلین ڈالر کی ایک ملک آئل فائنینسنگ کرے گا، 100 ملین ڈالر کا مہینے کا، اور 1 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ میں تو 1.2 بلین یہ ہوگا۔ ایک دوست ملک نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ گیس بھی ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دیں گے اور 200 ملین سے 300 ملین کا ہوگا۔ دوست ملک نے 2 بلین ڈالرز ڈپازٹ کرنے کا کہا ہے تو 6.6 بلین ہو گئے، اور ایک دوست ملک نے 2 بلین SDRs کا کہا ہے جو کہ 2 بلین ڈالر سے کئی زیادہ ہوتے ہیں۔ ریکوائرمنٹ جو تھی وہ تو 4 کی ہے، میں تو ابھی آپ کو 8.5 کا حساب دکھلا چکا ہوں۔ اب ہم نے جا کے IMF سے بڑی مشکل سے ایک نیا معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کے اوپر منوان فیصلہ جو ہے ہمارا حکومت کا وہ یہ کہ منوان اس پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے۔